صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ تمام صحابہ گلشن میں مہکتے پھولوں کا گلدستہ ہیں، لیکن ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور ذہانت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان میں سے چند فیصلے ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی میں کیے تھے اور جنہیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درست ہونے کی خبر دی تھی۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کیں اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو اور اس سے کہو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کریں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ سے باز آ جاؤ، لیکن اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں جن میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا یہ صرف فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، برادر ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو علیحدہ بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلوبند دیا۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی۔ فرمانے لگے، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا مکر و فریب شامل ہے۔ پھر حضرت علی نے ابو سفیان سے کہا، بتاؤ تمہارا غلام مہلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا اور زمین کے فلاں ٹکڑے میں گڑھا کھود کر مہلہ اسود کی لاش کو باہر نکالیں اور اسے صحن کعبہ میں لے آئیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو نکال کر لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔
حضرت علی نے فرمایا حنزلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور ان کا غلام اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنزلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میرے سر پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھے اور عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت روانگی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے